بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اپنی فیملی سمیت اس غیر محفوظ ملک میں محفوظ ہوں گے، اور نہ صرف آپ کی جان و مال بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں جہاں بڑے بڑے انقلاب آئے وہاں بھی اس قسم کا قانون شاید نہ ہو، یا خیر ریزیمبلنس ہماری کئی جگہ پہ مل بھی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں جناب، اس کے لیے بایو میٹرک کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، اس کو باقاعدہ استقبال کیا جاتا ہے، اور وہی لوگ جو ہمیں کہتے تھے یہ تمہارا ملک کھا جائیں گے بقول عمران ریاض خان کے، اب وہی لوگ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اور دھاندلی کے ساتھ، بلکہ دھاندلے کے ساتھ یہ چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، بھول جائیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ بھی اس شخص کو، جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیشو جس سے ناک صاف کیا جاتا ہے اس کو منہ کے اوپر ملتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ قوم کی عزت کیا ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا معیشت کیسے چلائی جاتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ شہریوں کے جو ہے وہ رائٹس کیا ہوتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو پھر آپ کو بوٹ پالش نہیں کرنے پڑتے، پھر آپ کو جو ہے نہ کرنے پڑتے ہیں نہ کرنے چاہیے، نہ آپ کو ڈگیوں میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے، نہ آپ کو جو ہے ان کے آگے ایسے ہاتھ پھیلا کر اور مان کر، اور پھر یہ کہ ہمارا جی ان کے ساتھ ہر چیز فکس ہو گئی ہے، فکس تو آپ کو قوم کرے گی، لیکن آپ یہ بتا کر آ رہے ہیں کہ کدھر گئی آپ کی ووٹ کو عزت ہو۔ اور ویسے بھی میں حیران ہوں کہ جو لوگ نواز شریف کو سیاسی رہنما سمجھتے ہیں، اس کی کون سی جماعت، اس کی کون سی سٹرگل، اس نے کون سا جو ہے ملک کے لیے کچھ کیا، جس شخص کو دو باتیں نہ کرنی آتی ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جائیں، یعنی اچھی باتیں، کوٹس جیسے ہوتی ہیں، جیسے عمران خان کے جب کوٹس آج بھی موجود ہیں جس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس شخص کے منہ سے آج تک ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی جس سے کوئی اور متاثر ہو۔ اور ایک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی عورتوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے، یعنی یہ جو شخص ہے یہ کبھی راشد یاسمین کے اوپر بھونکتا بولتا ہے، کبھی یہ جو ہے دوسرے ورکرز جو خواتین ہیں ان کے اوپر بولتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے وہاں پہ ڈانس ہوتا ہے۔ اس بے غیرت شخص کو یہ شرم نہیں آتی کہ اپنی جو تم امیر المومنین بننے کی کوشش کر رہے ہو، تم اپنی بیٹی کو پہلے باحجاب کرو۔ وہ جو جلسوں میں جا کے کہتی ہے کہ مجھے ٹھوکو، یہ لفظ بولنے والے ہیں ایک عورت کے، جو اس کی تقریر موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی تقریر، کہ مجھے ٹھوکنے کا انتظام کرو۔ تم پہلے اس کی تو تربیت کر لیتے، تم سے ایک بچی جو تمہاری اپنی ہے، جس کے لیے تم نے کرپشن کی، جن بیٹوں کے لیے کرپشن کی، ان کی تم عزت نہیں کروا سکے، نہ ان کو پڑھا سکے، نہ اچھی تعلیم دے سکے، نہ انہیں اچھی اخلاقیات سکھا سکے، نہ انہیں یہ بتا سکے کہ بولنا کیسے ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، غصے میں بھی ہو تو کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ تو آپ سکھا نہیں سکتے۔ اور آپ 25 کروڑ لوگوں کی جو بیٹیاں ہیں، جو بہویں ہیں، جو ان کے بچے ہیں، یعنی جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے وہ قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر باپ ہی ڈفر ہو اور ڈفرز کا لایا ہوا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رائٹس کی حفاظت کرے گا؟ وہ تو کیا کرے گا، وہ تو صرف یہ کرے گا کہ ڈالرز دوبارہ امریکہ کے ساتھ، کیوں اس کی وہ جو ہے سفیر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے جی وہ ملے، انہوں نے پورا اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ کون ہوتا ہے اعتماد کا اظہار کرنے والا؟ پاکستان فیصلہ کرے گا اس کا، ہم شہری فیصلہ کریں گے، اس کا الیکشن فیصلہ کرے گا، ووٹ فیصلہ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے دو نمبری ہوتی ہے، کیسے دھاندلی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ پہنچیں گے۔ واٹس ایپ گروپ بنائیں جلدی سے، پی ٹی اے کے تمام ممبرز ہر جگہ اپنے علاقوں میں، اور کوئی ووٹ ایسا نہ ہو جو رہ جائے اور آپ کے پاس ریکارڈ ہو گیا آپ نے کتنے ووٹ ڈالے ہیں ایک پولنگ سٹیشن پر، اور آپ کا کیا ووٹ کوئی ضائع تو نہیں ہوا۔ اور کسی کو نہیں کہنا کہ اتنا غصہ دکھائے کہ ووٹ کے اوپر گالیاں ان کو لکھ کر آ جائے، اپنا وہ ووٹ محفوظ کریں اور ان کو ان کی اوقات دکھا دیں، اور ان کی اوقات یہی ہے کہ جو ان کے ساتھ
ہم اس وقت عوام کر رہی ہے، جو ان کا حال بلوچستان میں ہوا ہے، یعنی جو نعرے لگے ہیں، جو ان کے ساتھ جہاں لے جاتے ہیں ان کی جو عزت افزائی ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ اتنی کتے بھی ہو جائے گا نا تو پنڈ چھڑ جاتا ہے، یعنی اتنی اگر بری کتے کی ہو جائے نا تو وہ گاؤں چھوڑ جاتا ہے. لیکن یہ بار بار جو ہے وہ آتے ہیں، اور کون ان کو گارنٹی دیتا ہے آنے کی؟ یعنی ان کے اوپر پرچے تھے، اس کی تو جرت نہیں تھی آنے کی پڑ رہی کہ میں پاکستان اپنی ماں کا جنازہ یا اپنی بیوی کے جنازے پر چلا جاؤں. اور آگے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس کو عورتوں سے کیا نفرت ہے، یہ عورتوں کے کیوں خلاف ہے. جی یہ مصروف کیوں جو ہے عورتوں کے خلاف ہیں، کیوں یہ عورتوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک مفکر نے یہ لکھا تھا کسی شخص کے بارے میں کہ یہ جو محبت کے فلسفے کے اوپر گفتگو کر رہا ہے نا، یہ شخص وہ ہے کہ جس کو سوائے اپنی ماں کے اور اپنی بیوی کے کسی نے منہ نہیں لگایا. یعنی وہ تو مجبوری ہے ماں کی بیوی اور بیوی، یہ بھی وہی شخص ہے. اس نے جہاں جہاں اس نے سکینڈل بنائے انڈین لڑکیوں کے ساتھ، یہاں پہ کم بارکر کو فرسٹریشن میں اس نے کہا کہ وزیر اعظم ہونے کا بھی اس نے پاس نہیں رکھا، اور یہ کہا کہ میں آپ کو موبائل گفٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ دوستی کریں گی. اور اس نے وہ پوری کتاب میں چھاپ دی، اور پھر یہ اتنے یعنی بے حس اور عجیب ان کا دماغ ہے کہ کتابیں اٹھا لیں جیسے کہ وہ کتابیں کسی کے ہاتھ ہی نہیں لگیں گی. اور ان کا چمچہ مبشر لقمان، اس نے ہی وہ ساری چیز اپنے پروگرام میں ایکسپوز کر دی. تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جتنی عورتیں اس کے ساتھ ہیں، وہ صرف اس کی طاقت، اس کی شکل نہیں، شکل تو اس کی وہ ٹماٹر والی شکل ہے، اس کی اللہ معافی اللہ بنانے والا ہے جیسا بھی ہے، لیکن اس کو یہ ضرورت ہمیشہ رہی کہ میرے ساتھ بھی لوگ ایسے ہی محبت. کرکٹ کیوں کھیلتا تھا یہ عمران خان کا دیوانہ تھا کہ کہیں میری فیم بھی ویسی ہی ہو جائے. یہ جب کبھی کرکٹ کھیلنا، کبھی کچھ کرنا، کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی بغیر پیسوں کے، بغیر میری جو ہے وہ حیثیت ایز اے وزیر اعظم دیکھے، وہ میرے ساتھ جناب عشق فرمائے. یہ اور اس کی آپ پرانی تصویریں نکال کے دیکھ لیں جس میں یہ وہ کوئی پرانی سی گاڑیاں جو اس کے باپ کے جو پیسے تھوڑے بہت آتے ہوں گے اس سے اس نے لے لی ہوگی، یا ہو سکتا ہے رینٹ کی ہو، تو اس کے ساتھ یہ عجیب و غریب وہ فلم سٹار جیسی پینٹیں. اور آج کل یہ وہ پینٹیں پہنتے جو وہ فلموں میں پہنتا ہے نا سلمان خان، اور اسے تو پھر بھی ساتھ جاتی ہیں وہ ریڈ کلر کی. اور یہ ہمارا وزیر اعظم یعنی چوتھی دفعہ ناکام کوشش اور 3 دفعہ بن چکا ہے. کس نے بنایا یہ بھی آپ کو پتا، یعنی وہ کون تھا نہیں، وہ کون ہیں جو اس کو پہلے تھے بناتے تھے اور اب ہیں جو بناتے ہیں. یہ ان کے لیے انوکھا لاڈلا ہے، جو کہ کتاب ڈاکٹر محسن مگیانہ صاحب نے لکھی تھی، بہت خوبصورت ٹائٹل تھا انوکھا لاڈلا. کبھی آپ کو موقع ملے تو اسے پڑھیے گا، مزاح سے بھرپور ہے. تو اس میں یہ انوکھا لاڈلا جو ہے ان کا، یہ ایکچولی لاڈلا اس لیے نہیں ہے، یہ ان کو لانچ ہی انہوں نے کیا. میں بار بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ان کا اپنا مہرہ ہے. اس کو کوئی اس نے تکلیفیں برداشت نہیں کی، سعودیہ جا کے ادھر ادھر جا کے، یا جب اس کی حکومت ہٹائی گی، اس کو پتا ہوتا تھا کہ میری حکومت ہٹا دی جائے گی، کبھی یہ خود آئیں گے کبھی میں آؤں گا. آپس میں ان کی ڈیل تھی، وہ جو کہہ رہے ہیں 2 باریاں، وہ 2 باریاں نہیں ہوتی تھی، 3 باریاں تھیں. یعنی کبھی پیپل پارٹی جو کہ بالکل مینج تھی بے نظیر کے دور میں، پھر اس کے بعد آپ لگا لیں زرداری کے دور میں، پھر جو ہے نواز شریف، شہباز شریف، اور تیسری ہماری پارٹی وہ ہے کہ جس کو یعنی آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے. فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق جو ہے جس کی بنا پر یہ تمام بیانات، وہ اغوا برائے بیان جو ہو رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں جو ہے مارا جا رہا ہے؟ یعنی ان کو نہ تو آخرت پہ یقین ہے مجھے لگتا ہے، نہ ان کو اللہ کا خوف ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اے جہان مٹھا دے اگلا کس ڈٹھا. یعنی اس فلسفے کے اوپر جب یہ بات کر کے یہ لوگ چلیں گے تو یہ شخص جو ہے بات کے درمیان میں رہے گی، جو فرسٹریشن کا شکار ہے. یہ چاہتا رہا کہ میں بھی پلے بوائے ہوں، اور اس کو پلے بوائے کا نہیں پتا کیا، سمجھتا بھی ہے اپنے آپ کو. جیسے باجوہ نے کہا تھا آپ بھی تو کہتا آپ پلے بوائے رہے ہیں، آپ بھی تو پلے بوائے رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پلے بوائے. بجو کی شکل والے اپنی حلیہ دیکھو بے غیرت. تم جیسے لوگ پلے بوائے ہوتے جن کو پلے بوائے کا مطلب ہی نہیں پتا باجوہ کو، یعنی ایف ایس سی پاس تمہاری تعلیم ہوتی ہے اور پلے بوائے ہوتا گیا ہے، یہ کبھی تمہیں پڑھا جا کے. یعنی پلے بوائے سے فرسٹریٹڈ لوگ نہیں ہوتے جو جا کے وہاں پہ، کبھی آپ نے عمران خان کو دیکھا ہو کہ وہ کلبوں میں جا کے ناچ رہا ہے، یا کسی عورت نے
اس پر یہ الزام لگایا کہ زبردستی اس نے میرے ساتھ جو ہے زیادتی کی. یہ ہوتی ہے خاندانی لوگ. اور پلے بوائے وہ ہوتا ہے جو اس کے لیے لڑکیاں خود اس کے پاس چل کر اس سے ملنا پسند کرتی ہیں, اس پر مرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے پلے بوائے. یہ نہیں کہ آپ ایکسپلائٹ کریں, کسی کے ہسبینڈ کو دھمکی دے لیں, کسی کے جناب اس کو طلاق دلوا لیں, کسی کو کچھ کر لیں. نعیم بخاری کو جو ہے رسوا کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے کہا نا کہ عزت اور ذلت اس کے آگے, اور نعیم بخاری کی عزت آپ لوگوں سے زیادہ ہی تھی, ہے اور رہے گی. تو اس لیے یہ جو آپ کے ڈرامے ہیں نا, آپ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, یہ اب ختم ہو چکے ڈرامے. یہ ساری کمپنی, اور جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملا لیں اور پھر بھی الیکشن جیت کے دکھائیں, تو یہ چیلنج برقرار ہے. اور جو پاپولیرٹی ہے, اور اگر آپ کو دھاندلے کے ساتھ جتایا جاتا ہے, کوئی شخص قبول نہیں کرے گا. اور آپ کے ساتھ جو 15 مہینے کے اندر ہونے والا ہے, وہ نہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز نظر آ رہی ہیں, نہ آپ کے ہینڈلرز کو نظر آ رہی ہیں. آپ صرف اس پہ غور کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ معافی دے, میرے ہی بچے ہیں, میرے ہی بھائی ہیں, میرے ہی بزرگ ہیں, جو آرمی میں بھی ہیں, جو سیاستدان میں بھی یہ چلیں بھٹک گئے ہیں, اپنا احتساب کریں, اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں, بجائے اس کے کہ پیسوں کی لالچ میں, حویلیوں کی لالچ میں, اولاد کی لالچ میں آپ کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ پھر تم دفع ہو جائے. یعنی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو یہ لفظ استعمال کیا, تمہارا حساب میں بعد میں کر لوں گا. جی جیتے رہیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کی نئی ویڈیوز کے ساتھ, اور ویڈیو کو شیئر کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.